بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جس کی فصلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو دین کی تبلیغ کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصداق تھا۔ ان مبلغین نے کیسے اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی طرف بلایا، یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ یہ دونوں مبلغین اس شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کیا آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑوں کو خدا کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا بہت عرصے سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور شفا یاب ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انطاکیہ نامی ایک بت پرست تھا۔ اس بادشاہ نے جب توحید کا پیغام سنا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے ان کو بہت مارا اور جیل خانے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو مارا ہے اور جیل میں قید بھی کیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں نے ایک ایسے اندھے کی آنکھیں بالکل ٹھیک کر دیں جس کی پیشانی پر آنکھوں کے صرف 2 سوراخ تھے اور آنکھیں نہیں تھیں۔ انہوں نے مٹی کے 2 گلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں گلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور اس اندھے کو صاف صاف نظر آنے لگا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک ملازم کا بیٹا ہے اور وہ کئی دنوں سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا تو میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل ہو گیا تھا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرما بردار ہیں۔
یہ منظر دیکھ کر اور مردے کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب صاحب ایمان ہو گئے، اور چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا، تو ان سب پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ لوگ عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔